امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل، الحمد للہ الذی لا یہتک حجاب ولا یغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته۔ ناظرین، جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و رازق، وہ معبود، وہ رحمان و رحیم، وہ گناہوں کا بخشنے والا، وہ خطائیں معاف کرنے والا، وہ فریادیوں کی فریاد سننے والا، وہ سوال کرنے والوں کے سوال سننے والا، وہ دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ کہ جس کا دروازہ رحمت و مغفرت بند نہیں ہوتا، وہ کہ جس پہ سوال کرنے والے خالی ہاتھ نہیں پلٹتے، وہ کہ جو اپنے آپ سے امید رکھنے والوں کو نا امید اور مایوس نہیں فرماتا۔ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور وہ تمام مقدرات پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر صاحب قدرت ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور صحیح اعمال وہ ہیں کہ جو اپنی تمام شرائط کے ساتھ کیے جائیں، جو اخلاص کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ جو بھی خرچ کیا جائے وہ توہین کے لیے نہ ہو، کسی کی حقارت کے لیے نہ ہو، بلکہ جو بھی خرچ کیا جائے وہ خلوص سے کیا جائے، صاف دل سے پاک نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ دیکھیں، اگر عمل اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو پھر چاہے دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہو، چاہے دیکھنے میں کم لگ رہا ہو، لیکن پروردگار اور اولیاء پروردگار کی نظروں میں اس کی کتنی اہمیت ہے، سمجھے اس کو۔ جس وقت شہر نیشاپور، جو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں پر اس نیشاپور کے اندر لوگوں نے روپیہ پیسہ جمع کیا اور تحفے جو کچھ بھی ان کو ساتویں امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جانا تھا وہ سب انہوں نے جمع کیا۔ سب لوگ بڑے بڑے پیسے لے کر آئے، اپنی نظروں میں بڑے بڑے تحفے، لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، ہم کتنے ہی پیسے والے ہو جائیں، اللہ کے یہاں اگر خلوص بڑا ہے، اگر نیت بڑی ہے، اگر ارادہ بڑا ہے تو ہی اہمیت ہے عمل کی۔ لہٰذا بڑا پیسہ خرچہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ جب سب لوگوں نے بہت بڑے بڑے طور پر پیسے جمع کیے تو ایک خاتون کہ جن کو بی بی معظمہ جناب شتیتا کہا جاتا ہے، جو ایک خمس ہے، واجب ہے، چاہے غریب آدمی ہو چاہے مالدار ہو، ہر انسان پر اگر اس کے درآمد میں، اس کی کمائی میں کچھ بچتا ہے ایک سال گزر جانے کے بعد، تو جو چیزیں جن پر خمس واجب ہے اس میں خمس دینا ضروری ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ مثلا ایک انسان کے پاس اگر اس کی خمس کی تاریخ پر 5 روپے بھی بچتے ہیں تو 1 روپیہ اس کو صدقہ دینا ہے، چاہے کچھ بھی۔ 5 کلو جو ہے وہ کھانے پینے کا کوئی سامان بچتا ہے تو اس 5 کلو میں سے 1 کلو خمس کے حوالے سے دینا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچا جائے کہ خمس صرف مالداروں پر واجب ہے، نہیں، سب پر ہے۔ تو یہ خاتون بھی اپنا ایک درہم لے کر آئی اور تھوڑا سا ایک پارچہ جو اس نے خود بنایا تھا کہ یہ
امام کی خدمت میں میری طرف سے دے دیجیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں بڑے بڑے پیسے والے ہوں، جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی بات چل رہی ہو، تو معمولی چیز کو دیکھ کر تو وہ تمسخر کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے کہ ہم تو اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں، یہ کیا ایک معمولی۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو یہ لوگ جمع کر کے جب لے جانے لگے، اور اس خاتون نے کہا کہ یہ بھی امام علیہ السلام کو دے دیجیے گا۔ بہرحال کسی طرح سے ہدیے اور اس رقوم شرعیہ کو لے کر پہنچے امام کی خدمت میں۔ جب امام علیہ السلام کے وہاں پہنچے، اس معظمہ خاتون کا معمولی سے ہدیہ امام نے پہلے لیا، جبکہ اس کو اگر دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے وہ کوئی قیمتی چیزیں نہیں تھیں، ایک درہم ہے اور ایک معمولی سا پارچہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو لیا اور اپنے خاص خرچ کے لیے، ایک خاص جگہ پر استعمال کرنے کے لیے اس کو محفوظ کرا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس خاتون نے کوئی دولت بہت بڑی تعداد میں نہیں دی تھی، بہت زیادہ کچھ نہیں دیا، لیکن یہ جانتے ہوئے دیا کہ مولا ہمارے ہدیے چاہے کتنے ہی قیمتی ہو، مولا ہمارے ہدیے چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ تو اگر زمین کو ٹھوکر مارے تو زمین سونے اگلے، آپ کی قدموں میں زمانہ ہے، آپ تو دنیا و آخرت کے سردار لوگ ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ نمائندہ الہی ہیں، آپ کے پروردگار کی اجازت سے کائنات پہ اختیارات ہیں، لہذا اس نے خلوص کے ساتھ دیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو رکھا۔ اب سنیں گے کہ اگر خلوص کے ساتھ کچھ خرچ کیا جائے، اگر صاف نیت کے ساتھ عمل انجام دیا جائے تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک لباس دیا، کہا یہ اس خاتون کے کفن میں استعمال ہوگا، یہ اس کو دے دیجیے گا۔ اور امام علیہ السلام نے بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے، اور ان سے بڑی چیز امام علیہ السلام نے جو دی وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نشاپور میں جانا تو اس خاتون کو، اس معظمہ کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا، آپ نے غور کیا، غور کریں، سوچیں، امام وقت، امام معصوم، اللہ کا نمائندہ کیا کہہ رہا؟ جا کر اس کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلامتی کی دعا دینا۔ ارے جس کو معصوم سلامتی کی دعا دے دے اس کو پھر مشکلیں کہاں سے؟ امام سلامتی کی دعا، عزیزوں، معصوم زبان سے، سچی زبان سے جس کے لیے سلامتی کی دعا نکلے، امام کا سلام۔ کس لیے؟ چونکہ اس نے امام علیہ السلام کے لیے خلوص سے عمل انجام دیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم بھی امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کے لیے کوئی عمل انجام دیں، کچھ خرچ کریں امام کے نام پر، امام کے لیے، تو ہمارا امام بھی ہمیں سلام کہلائے گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کیا کہا امام علیہ السلام نے؟ جا کر اس کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اس سے کہنا کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھانے آئیں گے۔ اللہ اکبر، ایک خلوص سے دیے گئے عمل کی جزا۔ امام علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے آئے، ارے جس کی قبر میں امام خود اتر رہے ہوں، امام نے اپنا ایک خاص لباس اس کے کفن کے لیے دیا ہو، اور امام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، کیا منظر رہا ہوگا، کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ بہرحال اس میں بہت سارے نکات اور بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام کی رضا کے لیے، امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اور واقعاً سچی نیت سے ذرا سا بھی کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو امام علیہ السلام اس کو کیا کر دیتے ہیں۔ بی بی شتیتہ نہ جانے کتنی اور بہت ساری خاتون وہاں رہتی تھیں، مگر کوئی ان کو سلام نہیں کرتا ہے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن بی بی شتیتہ ایک وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے امام کے لیے ایک عمل انجام دیا، اور امام علیہ السلام کے سلام کے بعد اس بی بی کا مقدر وہاں پہنچ گیا کہ آج دنیا بھر سے لوگ جا
جا کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ اگر اہل بیت کے لیے کوئی عمل انجام دیا جائے تو امام اور اہل بیت اس کو لائق سلام بنا دیتے ہیں، چاہے نیشا پور میں بی بی شتیتا ہو کہ جس کو امام کاظم علیہ السلام نے لائق سلام بنا دیا، اور چاہے کربلا میں ہر ہو جس کو امام علیہ السلام نے لائق سلام بنا دیا۔ کیوں؟ چونکہ عمل خلوص سے انجام دیا گیا، اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی راہ خدا میں کچھ خرچ کریں، اہل بیت کے نام پر کچھ خرچ کریں، تو اس میں اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہیں دکھاوا شامل نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ اب لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمارے سامنے جھکے رہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم نے اللہ کے لیے عمل انجام دیا ہے، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہی بہترین جزا دینے والا۔ کہ جناب خدیجہ کی فداکاریاں ہم نے واقعاً اس خاتون کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا۔ کون خاتون، کیا کیا باتیں عرض کی جائیں اب آخر کلام میں، انشاءاللہ اگر پھر توفیق ملی تو عرض کیا جائے گا جناب خدیجہ کے حوالے سے۔ میری ماؤں بہنوں غور سے سنیں، جناب خدیجہ کون خاتون ہے؟ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس خاتون کی عظمت یہ ہے، شہزادی کی عظمت عجیب ہے۔ دیکھیے اب مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر کی کتنی بیویاں ہیں، پیغمبر نے کتنی شادیاں کی ہیں، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر خود دولہا بن کر گئے ہیں، اور جب تک شہزادی جناب خدیجہ حیات رہی ہے، زندہ رہی ہے، پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی ہے۔ 25 سال تنہا رہے ہیں شہزادی خدیجہ کے ساتھ میں، جب تک جناب خدیجہ ہیں۔ واقعاً کس کمال پر ہے جناب خدیجہ۔ سنیں گے کون ہے جناب خدیجہ؟ سنیں جناب خدیجہ کی عظمت کو، میری ماؤں بہنوں، میری خواتین سنیں اس کو، کہ جس وقت جناب خدیجہ کے جو ملیکۃ العرب تھیں، جو ملیکۃ العرب تھیں، واقعاً عجیب عظمت تھی آپ کی، بہت زیادہ ثروت مند، بہت زیادہ دولت مند خاتون ہے، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ پیسے والا کسی کو بھی کہیے، لیکن جناب خدیجہ کا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتنی دولت کی مالکہ ہیں جناب خدیجہ۔ لیکن جب پیغمبر کی خدمت میں آ گئیں تو آنے کے بعد سنیں خواتین سیرت کیا ہونا چاہیے، کیا درس دیا ہے معصومین نے اور اہل بیت نے اور ہمارے اولیاء نے۔ کیا کہا جب پیغمبر کے یہاں آ گئیں تو آنے کے بعد فرمایا کہ اب جو کچھ بھی خدیجہ کا ہے اے پیغمبر وہ آپ کے قدموں پہ نثار ہے، وہ سب آپ کے اختیار میں ہے، اب خدیجہ کے ہر چیز پر آپ کا اختیار ہے۔ اور پوری زندگی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت کے لیے جانثاری کی ہے، فداکاریاں کی ہیں۔ آج بہت ساری خاتون اگر چند روپیے لے کے اپنے باپ کے گھر سے آ جاتی ہے تو پوری زندگی شوہر کو نہ جانے کب کب طنز دیتی ہیں کہ میری شادی سے پہلے تمہارے پاس تھا کیا، میں آئی ہوں تو تمہیں دولت ملی ہے، میں آئی ہوں تو تمہیں گھر ملا ہے، میں آئی ہوں تو تمہیں شہرت ملی ہے، ارے مجھ سے پہلے تمہارے پاس کھانے کو نہ تھا، مجھ سے پہلے تمہارے پاس رہنے کو نہ تھا، مجھ سے پہلے تمہارے پاس پہننے کو نہ تھا۔ بہت سی خاتون تھوڑا سا لانے کے بعد اپنے شوہروں کو اس طرح سے بے عزت کرتی ہیں، لیکن سیرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا درس دے رہی ہے کہ شوہروں کی بے عزتی کرنا یہ اہل بیت کا کشیوا نہیں ہے۔ عزیزوں، جس بی بی نے سب کچھ دیا ہو، جس کی دولت سے اسلام پلا ہو اور مسلمان پلے ہو، جس نے سب کچھ اپنا راہ اسلام میں قربان کر دیا ہو، سنیں گے اس نے پیغمبر سے صرف ایک سوال کیا ہے پوری زندگی، اور وہ بھی خود سے نہیں کیا، بلکہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو بلاتی ہیں، اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹی جاؤ بابا سے کہو کہ مجھے کفن کے لیے اپنا لباس دے دیں۔ وہ خاتون کہ جس کے سال شہادت کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا ہو، غم کا سال، آپ سمجھیں کہ کتنی باعظمت خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جس شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سب کچھ راہ اسلام پر قربان کر دیا ہو، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس کی دولت سے مسلمان پلے ہوں، جس کی دولت سے غلام آزاد ہوئے ہوں، جس کی دولت سے مسلمان ہوئے ہوں، جس کی دولت سے لوگ آزاد ہوئے ہوں، جس کی دولت سے اسلام اور مسلمان پلے ہوں، جو ملیکۃ العرب ہے، آئیے اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کی ماں کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر نے طرح طرح سے جملے آپ کی تعریف میں فرمائے اور فرمایا
کہ لوگ جنت کا دیدار کرنے کے مشتاق رہتے ہیں، لوگ جنت کے لیے شوق رکھتے ہیں اور جنت کا اشتیاق رکھتے ہیں، جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اے خدیجہ، تیری وہ ذات ہے کہ جس کا جنت انتظار کرتی ہے، جس کا جنت کو اشتیاق ہے، وہ خاتون، ارے اسی شہزادی جناب خدیجہ کی بیٹی، ارے جو اتنی مالدار تھی، اس کی بیٹی کو دیکھیں کہ کی دولت سے مسلمان پلے ہوں، لیکن افسوس کہ اسی کی بیٹی، ارے بعد شہادت رسول اس پر طرح طرح سے مصائب ڈھائے گئے، طرح طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بس ایک جملہ مصائب کا اور ختم دعا سنیں گے عزیزوں۔ ارے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت آپ نے سنا ہے نا، کہ شہزادی اپنے حق کے قیام کے لیے اور باطل کو پہچان کرانے کے لیے، باطل کا تعارف کرانے کے لیے، باطل کے رخ سے نقاب نوچنے کے لیے دربار میں گئی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں دربار میں شہزادی خود سے چل کر گئی تھی، لیکن تاریخ نے لکھا ہے، بس ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ زہرا جو خود سے دربار میں چل کے گئی، ارے جب دربار سے واپس آنا چاہتی ہے تو دربار اور گھر میں کچھ دوری نہیں تھی، لیکن اب شہزادی جب واپس آ رہی ہے تو خود سے چل نہیں پا رہی ہے، بلکہ خواتین کے سہارے سے شہزادی دربار سے واپس آئی ہے۔ ارے دربار میں کون سا ظلم ہو گیا کہ شہزادی خود سے چل کر نہ آ سکی؟ ارے وہی دربار، ایک دور وہ تھا کہ جب شہزادی جاتی تھی تو پورا دربار احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج جب شہزادی گئی، شہزادی کھڑی رہی مگر کسی نے بیٹھنے تک کو نہ پوچھا۔ اب جب شہزادی آئی ہے تو تاریخ کہتی ہے شہزادی صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی۔ پروردگار یہ جو مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان سامعین کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ پلٹا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اسلام